باقی جو کچھ حالات آ رہے ہیں انہیں یہ نہیں کہوں گا بھی دعائیں کرو امن نہ انتخاب ہوئے، انتخاب سے رکاوٹ کوئی نہ پوے۔ ہندوستان کافران دا ملک ہے، اتنے ہر 5 سال چونکہ باقاعدگی کا انتخاب ہوتا رہا، امن نہ ہوتا رہا، چھانٹی ہو گئی، ملک مضبوط ہے، کام چل رہا سی، کافر بشکیں جے رہی ہے، حکومت مضبوط ہے اور انہوں نے کام دھندے چل رہے۔ اس تو انتخاب چھاننی ہوندی ہے۔ ایک بڑی غلطی بھی کرن گے جے روڑے نہ اٹکا کے وچ لوچنا تلیا کر، چج نہ لوگوں کو چن دین، نہ کوئی رشوت دے نہ جھوٹ بولے، بے پرکھ لو یار بندہ لے آؤ، ایک دو پھیریا جو لوگ چنگا بندہ لے آؤ۔ یہ بدنصیبی نہ یا الیکشن ہون نہیں دیں، ہون دیں تو پہلے تو فیصلہ کر لیں بھی انہوں جتاؤنا، وہ حق کی پرچیاں پا دیں۔ یہ انتخاب نہیں، نہ کوئی الیکشن ہے۔ باقی جس طرح ہو رہا ہے قتل و غارت، اللہ رحم فرمائے، ملک کی حفاظت فرمائے، امن نہ انتخاب ہوئے اور یہ باقاعدگی نہ ہوندے رہن، اور امت نو رب توفیق دے کہ وہ جس ملک کی بہتری ہے نا وہ کم کرے۔ سوچنا چاہیے اور یہ کوئی ویکھن کی لوڑ نہیں فلاں کی ہے فلاں کی ہے، ایسے نہ دینداراں دی ہے نہ بے دیناں دی۔ یہ جنگ ایسی کوئی نہیں، صرف ملک لی ہے کہ ملک لیا بندہ جڑا ہے دوسرے نہ چنگا، اس تو جڑا سمجھا زرداری صاحب چنگے وہ حق سو جائے کوئی گل نہیں، مگر زرداری صاحب کا جرم ہے انہوں دی پارٹی کا جتوں میں ناراض ہاں بھی وہ اعلان نہ کرن کہ اسی سیکولر پارٹی، اسی نہیں کوئی دینی جماعت نہ دین اسی مننے۔ ایتھوں انہوں نے بالکل ایسا کفر بک دیا جہدے بعد کوئی مسلمان دا حق نہیں کر سیکولر ہونا بھی کوئی اسلام کہ کھلم کھوا کہہ کہ اسی لا دینی جماعت۔ باقی جڑے اتنا دے بے دین نہیں نہ یہو جا کوئی کفر بک دے کوئی نہیں کہ بس بچے رلے ملے ہوئے گے، تو یہ ویکھو بھی ایسے کہڑا آدمی جڑا انہوں ہرا سکتا۔ اتنے ہور نہ ویکھو کہ وہ نمازی دیندار پارٹی ہے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گل ٹھیک سی بھی کٹ بہت اعلیٰ ہے مگر وہ لگی شراب خانے چ کی فائدہ ہوتا، ایک ماڑی بھی ہے مگر وہ لگی مسجد ہے۔ پارٹی ویکھو بھی پارٹی کہڑے چ بندہ، یہ فائدہ کنوں ہوگا؟ اگر یہ تھوڑے جہے ووٹ لے کے ہر جائے تو باقی فائدہ سارا دوسرے نو ہو جائے لادینہ نو، تو کوئی اکرم علی کی گل ہے؟ ایسے صرف میدان جڑا وہ یہ ہے کہ لادینی قوتوں شکست دینی ہے، دیندار لوگوں لیا، تو جڑے اپنے آپ لادین کہیں اللہ انہوں نے ہدایت دے۔ تسی کلمہ پڑھیا کیوں کہیں جی اسی سیکولر رسول اللہ دی امت ہو کے کلمہ کہنے کا حق بنتا؟ تسی کہو حضور دے غلام ہے، دین عمل ہوئے نہ ہوئے تہاڈا اسلام پہ بچا رہے، تسی کھل کے کہہ دیں کہ اسی لادینی جماعت، تو اللہ تعالیٰ انہوں تو بچاوے، وہ سارے اپنے ہی ہیں مگر ایک کام انہوں کا غلط ہے۔ اس بار اسی انہوں کے حوالے اس ملک کو کریے تو آپ بھی حصے دار ہوں گے۔ دنیا جو ویکھ لو جنہوں ویکھو پیا اس موقع تے اس حلقے جڑا کامیاب ہو سکتا، ہارن والا نہ دیو، ہارن والے کا فائدہ صرف زرداری صاحب انہوں دی جھولی چ پی جانا کہ تسی انہوں جتا۔ کوئی جتدا نظر آتا تو کوئی بھی ہے نا بسم اللہ، اگر جتدا نہیں نظر آتا تو نہ آخو بڑا نیک ہے، وہ نیک کی کروں گا 2-4 ہزار ووٹ لے کے کم خراب کر دوں تاکہ کچھ سانوں بھی پتہ لگے بھی دین کی آنا۔ مگر ایک بات ضمن کہہ دیا کہ ایسیاں جماعتیں ایسے گروہ علماء دے جڑے آدھے ساڈا سیاست نال تعلق نہیں، انہوں تو اعلان برات کرنا چاہیے۔ اللہ دے حضور معافی منگو کہ اللہ ایسے علماء نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، ساڈا اسی انہوں بالکل عالم نہیں منتے، یہ دین دے دشمنوں دے ایجنٹ ہے۔ جس دین سیاست نہیں، حکومت نو نہیں چھیڑنا، ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھے نو تسی نہیں چھیڑنا، جڑا گڈی نو چلا رہا پیچھے دعا کرن لگ گیا، رو رو کے دعا تہجد دے ویلے۔ ہاں یہ جہاں دعا اللہ نے کیوں سننی؟ حکمران دے لیا ساری امت دا، اگر وہ ٹھیک نہیں تو جنہ مرضی روک لا پاوے کعبے 45 منٹ دعا امام کعبہ ککھ ہی نہیں بننا۔ اس تو ایک کوئی کلمہ نہ بولے کہ ساڈا سیاست نال تعلق نہیں، سیاست انبیاء دا کم، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ صحیح بخاری انبیاء سیاست کرتے سی، امت نو چلاؤندے سی، اور یہی کام ہے۔ اس تو یہ ٹھگ جماعتوں تو باخبر رہنا چاہیے۔ چھوڑ دیں، اس ملک کو بچائیں جیسے بھی ہے، مسجد کی جگہ بچانی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کے ذریعے سے بچائی جا سکے، بدل لیں گے امام بھی اور لے آئیں گے نمازی بھی، پہلے ملک بچائیں۔ یہی قائد اعظم کو نے مولانا مودودی کو کہا تھا، مولانا مودودی نے کہا تھا جب نمازی ہی نہیں ہے تو مسجد کی جگہ لینے کی ضرورت۔ قائد اعظم نے کہا مسجد ہاتھ آ رہی ہے، آہستہ آہستہ ہم نمازی بنا لیں گے، مسجد کی جگہ میں جگہ لیتا ہوں، آپ نمازی بناؤ۔ آپ یہ کام کر رہے ہو۔ 40 منٹ کی ملاقات کی تھی قمر الدین کے ساتھ، مولانا کا پرائیویٹ سیکٹری تھا، ٹھیک ہے، تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں جماعت بناتا ہوں، اب میں بندے تیار کرتا ہوں۔ وہ بیچارہ بندے تیار کر، وہ جو تھا قائد اعظم حمیتی تھا مولانا مودودی کو اس نے یہاں پر کہا تقریریں کریں، مولانا نے اسلام کا نظام حیات سے تقریریں کی ریڈیو پر، وہ تقریریں ہی غائب کر دیں۔ قائد اعظم کے مرنے کے بعد فوری مولانا 22 دنوں کے بعد مولانا مودودی کو اریسٹ کر لیا، جیل بھیج دیا کہ تم کہتے ہو کشمیر کا جہاد کرنا نہیں چاہیے۔ غلط، مولانا نے یہ نہیں کہا تھا، مولانا نے کہا تھا لڑنا ہے تو پوری اسٹیٹ لڑے ان کے ساتھ،
ادھر سے آپ دوستی کر رہے ہیں، اندر سے یہ قرآن کے خلاف ہے، باعث اسدار اندازیاں کر رہے ہیں آپ، بدنام کر دیا، جماعت کنٹروورشل ہو گئی، آج کے دن تک کنٹروورشل ہو رہی، سارا کچھ برباد ہو گیا۔ ملک کی ہسٹری پڑھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، نہ یہ عمران ہے، نہ یہ زرداری ہے، نہ نواز شریف ہے، یہ مشرف آپ کے کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا 12 اکتوبر تک ملک، پھر مارشل لا لگا، پھر ایک غلطی بانج نہیں ہوتی، غلطی رہتی پھر انڈے، پھر بچے، پھر آگے سے آگے فتنے کے بچے سے بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، سانپ کے انڈے اور وہ آپ کی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ ہوا تھا اس سے پہلے ملک میں کیا تھا، وہاں جا سے بات آپ چلائیں۔ ملک ایٹمی طاقت بن رہا تھا، ایشین ٹائگر بننے کی طرف جا رہا تھا، جو آج تک کے یوتھی ہیں یہ اسے نون لیگی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کیا مسلط ہوا تھا، وہ 18 سال کے چھوکرے جو 2005-6 مشرف دور مارشل لا دور کی پیداوار اور پیدائش ہیں، سمجھ رہے نا، سمجھے میری بات کو، پیدائش برتھ جو جن کی ہوئی ہے مارشل لا، جن کی آنکھ غلامیوں میں ڈکٹیٹرشپوں میں کھلی، وہ کیسے چل سکتے ہیں؟ اس لیے ملک کو چلنے دیں۔ اور ایک بات اور بتا دیں، ملک انہوں نے چلنے نہیں دینا، اس کو باہر لانا ہے، ملک انہوں نے چلنے نہیں دینا، الیکشن پھر ہو جانے، کیونکہ ملک نہیں سنبھلنا، ملک کو بس کوئی بڑی مشکل سے 5 7 10 سالوں میں کوئی ٹکا دیں تو بڑی بات ہے۔ ایک کا میسج آیا تھا، استاد جی وہ 1.5 سال میں کچھ 16 مہینوں میں کچھ نہیں کیا، میں کہا 9 مہینے بہت کچھ ہوندا، تو 16 مہینے کی گل کرتا پھردا، ہاں جی، آپ سیاست پہ بات نہ کریں بھی، سیاست پہ بات میں کیسے نہ کروں، ٹھیک ہے نا، تم سیاست کی بات سن کر بدکتے کیوں؟ کیونکہ تمہاری پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے، چلو ختم، اچھا آ جاؤ، اب ہم کہتے ہیں ملک کو چلنا چاہیے، ملک کے اندر ہی سیاسی پارٹیوں کا ایک اتحاد بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس ملک کو ہم نے چلنے نہیں دینا اگر یہ پارٹی چلائے گی، کیسا تو فرقہ ہو گیا کہ یہ پارٹی اگر چلائے گی تو ہم نے چلنے نہیں دینا۔ آپ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پارٹی چلائے گی تو ہم نے ملک نہیں چلنے دینا، کشتی ہوگی تو کوئی اس کا کپتان بنے گا، جب کشتی نہیں ہوگی تو پھر کپتان کیا بنے گا؟ اپنا ہی تفرقہ ہمارا جینے نہیں دے رہا، ہم نہ سیاسی طور پر یکسو ہیں نہ، اور ہم اپنے سیاسی حریفوں سے ایسے لڑتے ہیں جیسے کفار سے سورہ توبہ میں اللہ نے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کو گالیاں نہیں دے رہے، ان کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکاتے نہیں، گولیاں نہیں چلاتے، دھاندلیاں نہیں کرتے، بھئی ہو گیا الیکشن، بس ٹھیک ہے، قوم نے ایک نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، وہ کہے کہ ہم یہ کریں گے، بس ٹھیک ہے، جو جیت گیا وہ اقتدار پہ آ کے ملک کو سنوارنے کی باتیں کرے سارے مل کے، ہو گئی بات۔ لیکن یہ معقول وجہ کوئی پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں، کٹ کر لو ایک دوسرے کے خلاف، یہ وہ لعنت ہے سیاسی فرقہ اور دینی فرقہ بازی جو آپ اور ہمیں جینے نہیں اس ملک کو دے گا۔ اس لیے پہلے مسلمان یکسو تو ہوں، ایک پیج پہ تو آئیں کہ کرنا کیا ہے۔ ابھی محرم آ جائے گا، لوگ آ جائیں گے باہر، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، 2 پارٹیاں بنی ہیں، آپ وہ والے لوگ، اخیر اس سے کیا ہوا، اس سے 2 طبقے پیدا ہوئے، ایک صوفیہ کا طبقہ پیدا ہوا، مرزا بتائے نا، محمد علی یہ باتیں کرتا ہے تو محمد علی یہ کہے لوگوں کو بتائے کہ یہ کیوں تصوف کی طرف لوگ رغبت کی، لوگوں نے جس تصوف کو تم گالیاں دیتے ہو، بابوں کو گالیاں دیتے ہو، وہ بابے کیوں بنے؟ جب امتوں نے فتنہ و فساد دیکھا، جھگڑ پڑے، ان کو کنفیوزڈ ہو گئے، تو پھر آپ کو تصوف پناہ لینے کے لیے بن گیا، پھر آپ اس کے اندر چلے گئے، پھر آپ نے کہا جان چھڑاؤ، نہ بابے ٹھیک ہے، مولوی ٹھیک ہے، نہ سیاسی فرقہ ٹھیک ہے، تو کیا ہے، صوفیہ کی طرف چلے جاؤ، غاروں میں بیٹھ جاؤ، جلیاں ڈالو، پھر وہ عشق محبت کی باتیں کرو، ہاں جی، پھر وہ صوفی آ جاؤ، ان کے کلام پڑھ پڑھ کے وہ اس طرف آ گئے۔ یہ ساری چیزوں کو بیلنس جو رکھ جائے وہ مجدد وقت ہے، ساری چیزوں کو جو بیلنس رکھ جائے، مولانا اسحاق صاحب ساری چیزوں کو بیلنس رکھتے تھے، وہ سیاسی خطبے بھی دیتے تھے، لوگ کہتے جی انہوں نے کبھی خطبے نہیں سیاسی دیے، میں کہا تم بیٹھے ہی انہوں کو قدر ہونا، مجھے تو آج تک اس کی آیت لے کے نہیں میں نے اس بندے کو بیٹھا دیکھا کہ وہ کہتا ہو کہ میں نے، مجھ سے کون چھپا ہوا ہے کہ یہ سیکھتا تھا وہ نہیں سیکھتا تھا، وہ تو جو چلا جاتا تھا اس کا بھی بتاتے تھے مجھے، میں نہیں ہوتا تھا نا کبھی، تو وہ آ کے بتاتے ہیں فلانا آیا سی خیال کریاں جا کہہ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندے،
یہ پوری مولانا مودودی کیا ہے؟ سیاستی ہے، وہ ان کے شاگرد تھے، سیاست میں وہ حصہ لیتے تھے، ادھر سے وہ نماز روزے کی عبادات میں بھی اخیر تھے، ادھر سے وہ دینی مولویوں کی طرح فقہی مسائل میں بھی اخیر تھے۔ یہ وہ گروپ جب تک نہ پیدا ہوتا جو سارا توازن لے کے نہیں چلتا، اتنی دیر تک آپ کے اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ ایک گروہ ہونا چاہیے تم میں سے جو توازن والا گروہ ہونا چاہیے۔ یہ غیر متوازن گروہوں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے کب یہ وقت آئے گا، غزہ خون خون ہو گیا، ہاں جی، جو آج کل چل رہا ہے اب وہ تو دیکھے نہ جا کے۔